بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مخارج الحروف میں مخرج حافیۃ اللسان پر بات کریں گے، جسے طرف اللسان بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے سائڈ آف دا ٹنگ کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم اسے زبان کا کنارہ یا زبان کی کروٹ بھی کہتے ہیں۔ حافیۃ اللسان میں دو آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، یہاں سے دو لیٹر پرونونس ہوتے ہیں۔ لام لیٹر پر ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جس لیٹر پر بات کریں گے وہ ہے داد۔ داد لیٹر ایک یونیک لیٹر ہے اور اس کی ساؤنڈ بھی یونیک ہے۔ جتنی بھی ہم لینگویج اب بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جتنی ہم نے سن رکھی ہیں، ان میں سے کسی زبان میں بھی یہ والا ساؤنڈ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں اس ساؤنڈ کو پرونونس کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم نے یہ ساؤنڈ پہلے نہ تو کبھی پرونونس کیا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی آواز کبھی پہلے استعمال کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو پرونونس کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ داد لیٹر کہاں سے پرونونس ہوتا ہے، اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو پرونونس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیسن میں ہم یہ بڑی ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے منہ میں ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 28 دانت داد لیٹر کو ادا کرنے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان دانتوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ان کے نام کیا ہے، وہ کس جگہ ہمارے منہ واقع ہے، اور ہمیں اپنے زبان کو اپنے دانتوں کی کون سی جگہ پر، کون سے دانتوں کی کس جگہ پر زبان کو رکھنا ہے تاکہ ہم داد لیٹر کو پرونونس کر سکیں۔ تو پہلے ہم اپنے ان دانتوں کے نام اور ان کی پلیس دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے گرین لیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دو دانت سامنے کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اسے سنایا کہا جاتا ہے۔ جو اوپر دو دانت، یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ جو اوپر کے 2 دانت ہوتے ہیں اسے سنایا اولیا کہا جاتا ہے، اور جو نیچے کے ہوتے ہیں اسے سنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ہمارے سنایا کو فرنٹ انسیزرز کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے جو دانت ہے وہ اورنج کلر میں شو کیے گئے ہیں، اسے عربی میں رباعیات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تعداد میں 4 ہوتے ہیں، اور انگلش میں ان کو لٹل انسیزرز کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے سنایا ہوتا ہے، ان کے دونوں سائڈوں پر ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ تو یہ بھی ٹوٹل 4 ہوئے۔ اور جو نیکسٹ ہمارے دانت ہے وہ یہ ڈارک بلو کلر میں شو کیے گئے ہیں، یہ بھی تعداد میں 4 ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پوائنٹڈ دانت ہوتے ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے، اور یہ بھی 2 اوپر اور 2 نیچے ہوتے ہیں۔ انسانوں کے تو جو انیاب ہوتے ہیں وہ زیادہ شارپ نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگوں نے اکثر جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے یہ انیاب بہت زیادہ پوائنٹر ہوتے ہیں۔ تو ان کو انگلش میں جو ہمارے انیاب ہے ان کو کیننس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارا ڈارک گرین کلر میں، ان کو دواحق کہا جاتا ہے۔ دواحق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ تو ان دانتوں کو دواحق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم ہنستے ہیں تو یہاں تک ہمارے دانت نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی تعداد میں 4 ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے انیاب ہے اس سے آگے ہوتے ہیں، دونوں سائڈوں پر ایک دانت، تو یہ 2 اوپر اور 2 نیچے۔ دواحق کو انگلش میں پرمولرز کہا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے اگلے دانت ہے یہ ڈارک ریڈ کلر میں شو کیے گئے ہیں، اور ان کو عربی میں تواہن کہا جاتا ہے۔ تواہن کا مطلب ہوتا ہے چبانا، کیونکہ ہم ان دانتوں سے اپنے کھانے کو چباتے ہیں۔ اردو میں ہم انہیں داڑے کہتے ہیں، کیونکہ ہم ان داڑوں سے اپنا کھانا چباتے ہیں، اور انگلش میں ان کو مولرز کہتے ہیں، اور یہ تعداد میں 12 ہوتے ہیں، یعنی کہ اس تعداد میں سب سے زیادہ ہمارے تواہن ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے 3 رائٹ سائڈ پر، 3 لیفٹ سائڈ پر، یہ ٹوٹل 6 ہوئے، یعنی کہ 6 اوپر اور 6 فٹ نیچے، 3 رائٹ سائڈ پر اور 3 لیفٹ سائڈ پر۔ اور آخر میں جو ہمارے ہیں وہ مرون کلر میں شو کیے گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں نواجز، اور یہ نواجز کو انگلش میں کہتے ہیں
وزڈم مولرز کو ہم اردو میں عقلدار بھی کہتے ہیں. تو یہ ہمارے وہ تمام دانت ہے جو کہ ہمارے منہ میں 32 ہوتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے ذات لیٹر میں ہمارا جو ایریا استعمال ہونا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے توہن سے. یہاں پر دیکھیے یہ جو ہمارے داڑیں ہیں ان کی جو جڑیں ہیں یہاں سے ہم نے اپنی دونوں سائڈ سے اپنی زبان کے کناروں کو ٹچ کرنا ہے, رائٹ سائڈ سے بھی اور لیفٹ سائڈ سے بھی. یہاں تک ہمارا ایریا یہاں سے لے کے یہ تمام داڑوں کی جڑیں ہمارے دانت لیٹر کو پروناؤنس کرنے میں ہماری مدد کریں گے. اب ہم نیکسٹ امیج میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کیسے اپنے داڑوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کریں گے. جو دانت لیٹر کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے وہ زبان کے دونوں سائڈ کے کنارے ہمارے دونوں سائڈ کے داڑوں کی جڑوں کو لگیں گے. اسٹارٹ میں ہمیں تھوڑا سا مشکل لگے گا تو ہم ایک سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں, دائیں یا بائیں اپنی داڑوں کی جڑوں کو ہم یہ زبان ٹچ کریں گے. اس پوزیشن پہ یہاں پر پیچھے سے ہماری زبان اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ دانت لیٹر ہیوی لیٹر ہے, ہم نے اس کی ساؤنڈ موٹا کر کے پروناؤنس کرنا ہے تو اس لیے ہمیں پیچھے سے اپنی زبان کو اوپر اٹھانا ہو. یہاں پر دیکھتے ہیں اب ہم کہ اپنی زبان کا کون سا ایریا ہم نے اپنے دانتوں کی جڑوں کو ٹچ کرنا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو ہماری زبان بیک سائڈ کا جو کنارہ, فرنٹ والا کنارہ نہیں, بیک سائڈ کا کنارہ ہے, چاہے وہ آپ دائیں لگائیں یا بائیں لگائیں یا دونوں لگا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع میں آپ ایک سائڈ کا لگائیں. دائیں سائڈ کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ لگانا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے گرین کلر کا یہ جو ایریا ہے یہ آپ کی زبان کے کنارے ہے, یہ آپ نے ٹچ کرنے ہیں. یہ آپ کے داڑوں کی جڑیں ہیں, یہاں پر آپ نے ٹچ کرنا ہے. اور یہاں پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو یہاں پر آپ کی زبان یہاں تک ہوگی, اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کرے گی. لیکن جب آپ اس لیٹر کو پروناؤنس کریں گے تو تھوڑی سی آپ کی زبان آگے یہاں پر جو یلو ایریا یہاں تک آئے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری زبان آگے کو موو کرے گی. یہ جو پرپل ڈاٹس یہاں پر شو کیے گئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہماری زبان کے کنارے یہاں ہماری داڑوں کی جڑوں کو ٹچ کریں گے تو یہاں پر ہماری زبان کا جو پریشر ہوگا وہ یہاں پر پرپل ایریا پر ہوگا. یہاں سے یہ جو یلو ایریا ہے یہاں پر ہماری زبان آگے کو موو کرے گی, یہاں تک آئے گی, لیکن ہماری زبان کا پریشر یہاں نہیں ہوگا, یہاں پر وہ صرف ٹچ کرے گی. اور یہ زبان یہاں تک ٹچ ہونی چاہیے, آگے یہاں دانتوں تک نہیں جانی چاہیے کیونکہ آگے ہمارے دال لیٹر کا مخرج ہے. اگر ہماری زبان یہاں تک آ گئی تو وہ اس میں ہمارے دال لیٹر میں دال کا ساؤنڈ آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس لیٹر کو پروناؤنس کرتے وقت ہم سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں. ویسے اس لیٹر کی اصل ساؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ داد ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ زاد ہے. تو اس میں ابھی کوئی ایک رائے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے آج سے 10 سال پہلے قاری حضرات اس لیٹر کو زاد ہی پڑھتے تھے. اکثر ہم نے نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہی سکھایا گیا تھا وَلَضَّالِّينَ. تو ایسا نہیں ہے, اس میں ذات کا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ لیٹر ذات لیٹر ہمارے اردو کے الفابیٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم ذات نہیں پڑھتے بلکہ زوات پڑھتے ہیں, یعنی کہ اس میں زوئیں کا ساؤنڈ آتا ہے. جیسے ہم اسے دعت نہیں پڑھتے بلکہ ہم اسے زوات پڑھتے ہیں. تو اس لیے جب ہمارے شروع میں اکثر قاری حضرات اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے تو ذات کہہ کے تو اسے پروناؤنس کرتے تھے. تو یہ اس کا اصل ساؤنڈ نہیں ہے, نہ ہم نے اس کو ذات کہنا ہے, نہ اس کو ذات کہنا ہے, نہ اس کو ذات کہنا ہے, اور نہ ہی اس میں واو کا ساؤنڈ پیدا کر کے ذوات کہنا. تو یہ دیکھیے یہاں پر جب ہم اپنی زبان کو شروع میں جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنی زبان کی ایک سائڈ اس طرح اپنے داروں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کیجئے. یہاں سے آپ کو اس امیج میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی زبان کی ایک سائڈ پہلے ٹچ کریں. یہاں پر یہ جو گرین ایریا ہے یہاں پر آپ جب زبان ٹچ کریں گے اور اس لیٹر کو پروناؤنس کریں گے, اور جب ہماری آواز لوکل کارڈ سے اوپر آئے گی, اور کیونکہ ہم نے پیچھے سے اپنی زبان اوپر کو اٹھائی ہے تاکہ ہمارا لیٹر تھوڑا سا ہیوی ہے تو
ہیوی ساؤنڈ میں پرناؤنس ہو تو یہاں پر ہماری آواز یہاں پہنچے گی تو ہم نے اپنی زبان اوپر تالو کے ساتھ داڑوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ کی ہوگی اور ہماری سانس یہاں آ کر بند ہو جائے گی، لیکن ہماری آواز کنٹینیو رہے گی، جس کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی سی جب ہماری آواز آگے کو ہماری زبان کو آگے کو پش کرے گی تو ہماری آواز میں ایک درازی کی خصوصیت پیدا ہوگی، جسے تعالت کہا جاتا ہے۔ یہ داد لیٹر کی خاص صفت ہے جو کہ صرف اسی لیٹر میں موجود ہے، یعنی کہ اس میں صفت استعالت پیدا ہوتی ہے، جو کہ یہاں سے جب ہماری آواز باہر کی طرف جاتی ہے تو تھوڑی سی آواز دراز ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے جس بات کا ہم نے خاص خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جب ہماری آواز یہاں سے جائے گی، یہاں پر تالو کے ساتھ ہماری زبان داڑوں کی جڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو آواز کو جانے کے لیے راستہ نہیں ملے گا، وہ ہماری زبان کو آگے کو پش کرے گی۔ ہماری زبانی یلو ایریا تک رہنا ہے، دانتوں کو ٹچ نہیں کرنا، دانتوں سے پیچھے ہی رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ لیٹر صحیح